نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنا رکھے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اسی میں سلسلہ ہے کو جما دیے ہیں اور ان میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت بھی بنا دیا ہے اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، اسی زمین کو ہم نے سامان معیشت بنا دیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں، یعنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک مناسب مقدار میں جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی یا پیشی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ساری ضروریات زندگی کی تمام اشیاء، جس میں پانی، ہوا، روشنی، گرمی، حرارت، سردی، سب کچھ جو ہے وہ ایک مقررہ حد تک، ایک مقررہ مقدار تک اللہ تعالیٰ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اتنی مقدار میں انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ اگر ان سے افراط ہو جائے، پانی کی افراط ہو جائے، مثلاً ہوا کی افراط ہو جائے تو طوفان آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا، تو جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنی ہی اس کو اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اسے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پانی کا ذخیرہ یا تو زمین کے نیچے ہو سکتا ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، چاہے تو آسمان کے اوپر ہو سکتا ہے بادلوں کی شکل میں جو کہ بارش بن کے پھر اترتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صاحب قدرت میں۔ لہٰذا ہر چیز جو ہے کائنات کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما روائی شامل ہے۔ آیت نمبر وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ ہر چیز کا مالک، وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیدائش ہو، موت ہو، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کا ذرا بھی اختیار نہیں ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے وہ خود انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی، پھر اس اولاد کی زندگی، موت، سب کچھ، ایون کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صاحب قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 24۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور ہم یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے ہیں اور پیچھے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ہر لوگوں کا علم ہے، چاہے وہ پہلے کے لوگ ہیں یا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، جن پر عذاب آ چکا ہے، جو ایمان لانے میں آگے نکل گئے ہیں وہ بھی اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں، اور جو ایمان میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ہم مراد لے سکتے ہیں۔ کوئی نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے وہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے، کوئی پیچھے رہ گیا وہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے، نیز ہر چیز سے اللہ کی ذات باخبر ہے۔ آیت نمبر 25۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آپ کا پروردگار ہی ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری خاک کا ذرا ذرا منتشر ہو جائے گا، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ اعتراض کرنے والے لوگ نہ تو اللہ کی صفت حکمت کی معرفت رکھتے تھے، اور ان کا علم جو تھا وہ محدود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں جزا و سزا دے گا۔ اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ وہ اس کی خاک کے منتشر شدہ ذرات کو بھی جانتا ہے، اور انہیں اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندگی بخش کر اپنے پاس حاضر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہندو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا جلا دیا ہے،
تو اب تو ہمارا حساب کتاب روز قیامت کا کانسیپٹ ہی ان کے اندر نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ ہندوانہ جو عقائد ہیں ان کی تردید کرتی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ ان مٹی کے بنے ہوئے ذرات کو بھی زندگی بخش سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔